اور کیونکہ یہ علماء کی محفل ہے، یہاں پر ہمارے پاس اور بھی ماشاءاللہ کافی گراں قدر علماء کرام موجود ہیں، تو ہمارے پاس اسپیشل ایک گیسٹ موجود ہے، ہم ان کو بھی انشاءاللہ دعوت خطاب دیتے ہیں۔ شیخ جاوید اقبال محمدی، یہ بحرین سے ہیں اسپیشلی، آپ سب سے درخواست ہے کہ جم کر بیٹھیں اور ان کا بیان سنیں۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا تو نہیں لگتا کہ فضیلت الشیخ صہیب محمدی حافظہ اللہ کے بعد کوئی بیان کیا جا سکے، لیکن حکم یہ ملا ہے تو ایک حدیث قدسی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حدیث قدسی اس طرح ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال اللہ تعالی انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان منک ولا ابالی، یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک، یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض الخطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرۃ، رواہ ترمذی وقال حدیث حسن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے آدم کے بیٹے، جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا، مجھ سے امید رکھے گا، میں بھی تجھے معاف کرتا رہوں گا، خواہ تو جس حالت میں بھی ہو۔ سبحان اللہ، یہ پکارنا میرے بھائیو یہ ایک عبادت ہے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ مومن آیت نمبر 7 میں فرمایا، وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ تمہارے رب کا فرمان ہے مجھے پکارو، مجھ سے دعا کرو، اور جو مجھے نہیں پکاریں گے، مجھ سے دعا نہیں کریں گے، میں ان کو ذلیل و خوار کر کے جہنم میں ڈالوں۔ یہ ایک عبادت ہے بھائیو، دعا، اور اگر کسی غیر اللہ سے کی جائے تو وہ شرک ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من مات وهو يدعو من دون اللہ ندا دخل النار، کہ جس کی موت اس حالت پہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی غیر اللہ کو پکارتا تھا، جہنم میں گیا۔ رواہ البخاری، بخاری کی روایت۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدعاء هو العبادہ، دعا ہی اصل میں عبادت ہے۔ تو ہر حالت میں ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کرنی چاہیے۔ حدیث کے دوسرے ٹکڑے میں فرمایا، لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اے آدم کے بیٹے اگر تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں۔ کتنا فاصلہ ہے زمین سے آسمان؟ 500 سال۔ تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں اور پھر تو کیا کرے؟ ثم استغفرتنی، پھر تم مجھ سے استغفار کرے، غفرت لک ولا ابالی، میں بھی تو یہ معاف کر دوں گا اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ بھائیو استغفار کے بڑے فائدے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ نوح آیت نمبر 10 اور 11 اور 12 میں کیا فرمایا؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ 6 فائدے قرآن کریم سورۃ نوح کی آیت نمبر 10، 11 اور 12 میں بیان کیے۔ اللہ تعالیٰ گناہ بھی معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ بارش بھی دے گا، اللہ تعالیٰ اولاد بھی دے گا، اللہ تعالیٰ مال بھی دے گا، اللہ تعالیٰ باغات بھی دے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے نہریں بھی نکال دے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری ان لوگوں کے لیے دی ہے جو زیادہ سے زیادہ استغفار کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طوبی لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا،
کہ ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جو اپنے نامہ اعمال میں زیادہ سے زیادہ استغفار پائیں گے، یعنی قیامت والے دن ان کے نامہ اعمال میں استغفار ہوگا، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، اٹھتے بیٹھتے انسان کو استغفار کرنا چاہیے۔ اور سورۃ نمل آیت نمبر 46 میں فرمایا لولا تستغفرون اللہ، کہ تم اللہ تعالیٰ استغفار کیوں نہیں کرتے، لعلکم ترحمون، تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول تم پہ نازل ہو۔ اسی طرح میرے بھائیو، حدیث کا جو تیسرا ٹکڑا ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض الخطایا، کہ اے آدم کے بیٹے اگر تو زمین برابر بھی گناہ لے کر آئے گا، زمین برابر، کتنی ہے زمین، اتنی بھی گناہ لے کر آئے گا لیکن اس میں ایک گناہ نہیں ہوگا، ہائے انسان ایک گناہ سے نہیں بچ سکا اور اس 6 فٹ کے جسم کو جہنم کا مستحق قرار دے دیا۔ اور ایک گناہ کون ہے؟ لا تشرک بی شیئا، میرے ساتھ شریک نہیں کسی کو کیا ہوگا۔ زمین برابر گناہ ہوں گے لیکن اس میں ایک یہ گناہ نہیں ہوگا۔ لاتیتک بقرابھا مغفرۃ، میں اسی طرح تجھ سے ملوں گا، سب گناہوں کو معاف کر دوں۔ بھائیو، میں بحرین سے تشریف لایا، پاکستان میں بہت زیادہ گناہ ہے، ہر شخص نے کوئی ادھر دھاگا باندھا ہوا ہے، تعویذ، امام زامن، قبر پرستی، تعویذ پرستی، خانقاہ پرستی، مزار پرستی، دربار پرستی۔ بھائیو، اللہ تعالیٰ نے سورۃ نساء آیت نمبر 48 میں فیصلہ کر دیا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ میں شرک کرنے والے کو کبھی معاف نہیں کروں گا، اس کے علاوہ جتنے گناہ ہوں گے میں چاہوں گا معاف کر دوں گا۔ اسی طرح شرک کرنے والے پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دی ہے۔ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ سورۃ مائدہ آیت نمبر 72 میں 72، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، جو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے اس پر جنت حرام ہوگی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری و مسلم کی روایت ہے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس کے حدیث کے راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر ثلاثا، 3 دفعہ آپ نے یہ جملہ دہرایا، کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں، کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں، کیا تمہیں میں بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول بتائیے۔ بھائیو، جب بھی نام آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب پیار سے کہ صلی اللہ، 10 نیکیاں مل جائیں گی، 10 گناہ معاف ہو جائیں گے، 10 درجات بلند ہوں گے۔ اور جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن لینے کے بعد اس زبان کو حرکت نہیں دیتا، اس کے لیے بڑی سخت وعید ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ البخیل من ذکرت عنده فلم یصلی علیہ، کوئی شخص بخیل ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور مجھ پر درود نہ بھیجے۔ سب پیار سے کہیں صلی اللہ۔ الا انبئکم باکبر الکبائر، سب سے بڑا گناہ الاشراک باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے۔ اور حضرت معاذ بن جبل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی کہ یا معاذ لا تشرک باللہ وان قتلت او حرقت، کہ اے معاذ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، خواہ تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، خواہ تیری بوٹی بوٹی کر دی جائے۔ سب سے بڑا گناہ ہے بھائیو، بچنا ہے، یہ فرصت ہے موت سے پہلے پہلے۔ اور لقمان علیہ السلام کا قول اللہ تعالیٰ کو کتنا پسند ہے، سورۃ لقمان آیت نمبر 13، جو اپنے بیٹے کو وعظ و نصیحت کرتے فرما رہے ہیں کہ یا بنیہ لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بچے، اے میرے بیٹے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، کیونکہ شرک ایک بہت بڑا ظلم، بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنی بات بھی جو ہے وہ یعنی پسند نہیں آئی۔ ایک شخص آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس نے صرف آ کے یہ کہا تھا کہ ما شاء اللہ وشئت، کہ جو اللہ چاہیں اور جو آپ چاہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں آگر فرمایا کہ اجلتنی للہ ندن، کیا تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا؟ بل قولوا ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ صرف یہ کہو جو اللہ اکیلا چاہے۔ بھائیو، شرک کرنے سے انسان کی تمام نیکیاں، سابقہ تمام جو نیک اعمال ہیں برباد ہو جاتے ہیں۔ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ سورۃ انعام آیت نمبر 82 سے لے کر اور 88 تک اللہ تعالیٰ نے 18 نبیوں کے نام لیے ہیں، موسیٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یونس علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، یسع علیہ السلام، ایوب علیہ السلام۔ 18 نبیوں کے نام لینے کے بعد
آیت نمبر 88 میں فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ نبی بھی شرک کرتے ان کے بھی اعمال ضائع ہو جاتے۔ کہاں ہیں ہم؟ کہاں کھڑے ہیں بھائیو؟ یہ فرصت ہے، یہ 50-60 سال کی زندگی، حتیٰ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا کدھر؟ سورۃ زمر آیت نمبر 65 میں کہ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے نبی، آپ کی طرف اور آپ سے پہلے جتنے بھی نبی ہو گزرے ہیں ان کی طرف یہ وحی کی جا چکی ہے کہ اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے بھی اعمال ضائع ہو جائیں۔ بھائی ہر چیز تباہ ہو جاتی ہے۔ آخری بات، کیا مسلمان بھی شرک کر سکتا ہے؟ میں کسی جگہ پہ درس دیا تو وہاں پہ لوگوں نے کچھ سوال کیے، ان میں سوال یہ تھا کہ جی مسلمان بھی شرک کر سکتا ہے؟ ایک لا الہ الا اللہ پڑھنے والا، ایک حج اور عمرہ کرنے والا، ایک تہجد اور قرآن پڑھنے والا، کیا وہ بھی شرک کر سکتے ہیں؟ آپ بس شرک کی آپ نے رٹ لگائی ہوئی ہے۔ تو میں نہیں کہتا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، سورۃ انعام ہی ہے اور اس کی آیت نمبر 82 ہے، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بالظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ وہ لوگ جو ایمان لائے، مسلمان ہو گئے نا، ٹھیک ہے، مسلمان ہو گئے کہ نہیں، اس کے بعد انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ شرک کی ملاوٹ نہیں کی، ان کے لیے 2 عظیم انعامات ہیں۔ سب سے پہلا انعام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو امن دے دے گا۔ کیا خیال ہے ہمارے ملک میں امن ہے؟ اللہ کی قسم کتنا سکون ہے وہاں پہ۔ بحرین میں ہم رہتے ہیں، سعودیہ جاتے ہیں، ادھر ادھر ملک، سکون، اتنا سکون ہے، آپ کبھی تشریف لائیے، یہاں ڈر رہتا ہے ہر وقت۔ یہی وجہ ہے جب تک شرک نہیں ختم ہوگا بھائیو۔ وَأَنَّ أَهْلُ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اور جب یہ بستی والے اگر ایمان صحیح لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم زمین و آسمان سے بڑھتے اٹھاتے۔ تو شرک سے بچنا ہے میرے بھائی، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس سے تمام انسان کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ کیا فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے اپنے اس ایمان کے ساتھ شرک کی ملاوٹ نہیں کی، ان کے لیے پہلا انعام ان کے لیے امن ہے، اور دوسرا انعام وہم مہتدون، اللہ تعالیٰ ہدایت بھی دے دے گا۔ سب سے قیمتی یہ جو ہے وہ انعام ہے، یہ سب سے قیمتی چیز ہے بھائی، جس سے ہدایت، یہ ہدایت یافتہ ہیں آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں، کتنے لوگوں نے سنا ہوگا۔ دوسری دلیل جو آپ سے پوچھتے ہیں اس کو بتائیں، سورۃ یوسف آیت نمبر 106 وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون۔ بہت سارے کلمہ پڑھنے والے مسلمان مشرک ہیں۔ سورۃ یوسف آیت نمبر 106۔ اور ایک حدیث سنا کر آپ سے اجازت چاہوں گا، ویسے تو اور بہت ساری ہیں لیکن اتنا ٹائم اجازت نہیں دیتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنازہ جس میں 40 آدمی وہ شرکت کریں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا ہوگا، وہ موحد توحید پرست اس جنازے میں شرکت کریں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا ہوگا، شرک نہیں کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کی دعا کی وجہ سے اس میت کی مغفرت فرما دیں گے۔ کیا خیال ہے بھائیو؟ جنازہ مسلمان ہی پڑھتے ہیں نا، یہودی تو نہیں پڑھتے۔ مطلب یہ کہ شرک موجود ہے، اس لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھلائی، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم۔ اور دوسری جو حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ رات کو قل یا ایھا الکافرون یہ پڑھ کر سویا کرو، شرک سے برات کی یہ صورت ہے۔ تو پیارے بھائیو، شرک سے بچنا ہے، اور یہ جو ہے توحید کی دعوت، جو بھی نبی آیا آدم علیہ السلام سے لے کر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اس کی ایک ہی دعوت تھی، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا، سب سے پہلی دعوت تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک جیسی جو گھونا اور لعنت یہ دو گناہ ہے اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ میں بہت ہی مشکور عبداللہ بھائی کا جنہوں نے ہمیں یہاں دعوت دی، انشاءاللہ اگر وہ دعوت دیں گے دوبارہ تو آنے کی کوشش کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔